بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اقوام عالم کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو ایک چیز واضح طور پر کلیئر طور پر نظر آئے گی کہ پچھلی ساری بڑی بڑی قومیں جن کی قرآن مجید جن کے ہمیں واقعات سناتا ہے، داستان عبرت سناتا ہے، ان کی تباہی اور زوال کے پیچھے ایک چیز کا آپ کو بہت بڑا ہاتھ نظر آئے گا، اور دوستو اس کا نام غرور اور تکبر ہے۔ مثال کے طور پر دوستو، قوم عاد کے بارے میں سورت نمبر 41 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اسی طرح دوستو سورت نمبر 23 آیت نمبر 45 میں فرعون اور اس کے وزیروں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ دوستو یہ غرور اور گھمنڈ اتنا خطرناک مرض ہے کہ کافر فاجر لوگوں کو تو چھوڑیے، لیکن بڑے بڑے دیندار لوگوں کا بھی اس نے بیڑا غرق کیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ دونوں میں سے ایک فاسق و فاجر تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، جبکہ دوسرا وہ تھا جو کہ عبادت میں کوشاں رہتا تھا، دیندار تھا۔ دیندار شخص جب بھی اپنے اس گناہگار ساتھی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتا تھا تو اسے نصیحت کرتا تھا، گناہ سے روکتا تھا کہ بھائی باز آ جاؤ، یہ برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لیکن اس کا گناہگار دوست اس کی بات سنی انسنی کر کے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب اس دیندار شخص نے حسب عادت اپنے اس دوسرے ساتھی کو کوئی حرام کام کرتے دیکھا تو اسے پہلے کی طرح روکا کہ بھئی یہ تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس کا دوسرا ساتھی جو کہ روز روز کی یہ نصیحتیں سن کر تنگ آ چکا تھا، اس کو اس دن غصہ آ گیا اور اس نے جواب دیا کہ بھئی تم جا کے اپنا کام کرو، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں جانو میرا رب جانے، میں جو مرضی کروں، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ کیا تمہیں میرے اوپر کسی نے پہرے دار مقرر کیا ہے کہ تم مجھے روک ٹوک کرتے رہتے ہو؟ جب اس نے یہ کہا تو اس کے دیندار ساتھی کا پاور بھی ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر متکبرانہ انداز میں بہت بڑی خطرناک بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اب تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ دوستو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ پھر بالآخر جب وہ دونوں فوت ہوئے اور بارگاہ الہی میں پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس عابد شخص سے سوال کیا کہ کیا تجھے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یا میں نے اپنے اختیارات تجھے دے دیے ہیں کہ تو اپنی طرف سے جنت و جہنم کے فیصلے کرتا پھرے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار شخص سے فرمایا کہ تم جاؤ، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ اس عابد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے بظاہر تو ایک لفظ یا ایک جملہ بولا تھا، لیکن اس کے اس ایک لفظ یا ایک جملے نے اس کے دونوں جہاں برباد کر دیے۔ دوستو اب اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی کتنا بھی دیندار ہو لیکن اپنی دینداری پر ناز نہ کرے، بلکہ اسے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہنی چاہیے، اور دوسرا آدمی خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کو کبھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ دوستو اس حدیث سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی شخص دینی لحاظ سے کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کے متعلق متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا، یا ہم یہ کہہ ڈالیں کہ یہ تو پکا جہنمی ہے۔ بلکہ ناظرین یہ یاد رکھا جائے کہ کسی کے متعلق جنتی یا جہنمی ہونے کا یقینی علم اور اس کے فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے فیصلہ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہی آخرت تباہ کر ڈالیں۔ دوستو ہم اس سے پہلے بھی اسی موضوع پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کنفرم جنتی کے نام سے، یہ رہی وہ ویڈیو، تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ شکریہ۔